أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین آمین ثم آمین جو رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی، خیر و برکت و عافیت، ایمان والی نیک عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرمائے۔ آمین۔ آج ہم اپنے ماہ رمضان دورہ مرحبا قرآن اور ماہ رمضان کے جو ہے دورہ قرآن کے تیسرے سپارے کا الحمدللہ آغاز کر رہی ہیں۔ تیسرے سپارے کے رکوع نمبر 33 تک ہم پڑھ چکی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے کہ رکوع نمبر 34 ہے، آیت نمبر 255 سے 257 ہے۔ کیا روزے قیامت شفاعت کام آئے گی؟ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہی بات آ گئی نا، کل کا یہ سلسلہ چل رہا ہے خرچ کرنے کا۔ اللہ کی ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ وہ قیامت جس میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی رشتہ داری، کوئی ماں باپ بہن بھائی لین دین کام نہیں آئے گا۔ پھر اس رکوع میں آیتوں کی سردار یعنی قرآن کی تمام آیتوں کی سردار کون سی ہے؟ آیت الکرسی، جس کو سید القرآن کہا گیا، یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اب آپ نے دیکھا پہلی چیز جو ہم نے آج سیکھی وہ یہ سیکھی کہ تیسرے سپارے میں ہمیں آیتوں کی سردار کا پتہ چلا کہ تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی پر براجمان ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ اپنی کرسی پر براجمان ہے، مطلب نظر رکھے ہوئے ہیں، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ آیت الکرسی صبح شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی سفر میں پڑھیں۔ آیت الکرسی صبح مطلب اٹھ کے یا رات کو سونے سے پہلے حفاظت کے لیے، کہتے ہیں جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے نا ذرا باواز بلند رات کو، تو اس گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، چاہے اس کے دروازے لاک کھلے رہیں تو اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو آیت الکرسی پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، صبح شام کے اذکار میں پڑھنا، سفر میں پڑھنا اور رات کو سوتے وقت سے پہلے آیت الکرسی جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت میں امید دلائی گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے اور انہیں گمراہوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کے راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آگے ہے جی، کیا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس رکوع میں اللہ کی قدرتوں کے لیے 3 واقعات کا بیان ہے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے جی، آیت نمبر 261 سے 266، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کی فضیلت اور آداب ہے کہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر سانج تلانا، تانا دینا نیکیوں اور صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے اس کے ساتھ نیکی کر دینا، بعد میں کہنا میں تیرنا ادا کیتا، میں تیرنا ادا کیتا، یا اس کو نہ بتانا، دوسروں کو کہہ دینا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، وہ آپ کا سارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مومن کی ایک پہچان ہے، مومن جو ہے نا وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاتا ہے، بس وہ مومن ہے۔ اپنی نیکیوں کو بھی چھپائیں، کہتے ہیں نا کوئی نیکیاں ایسی بھی ہوں جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ایسی نیکیاں بھی کریں۔ ہے کوئی ایسی نیکیاں زیادہ کریں کہ جس کا صرف میرا گواہ میرا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو مومن کی یہ صفت ہے آج کہ اپنی نیکیوں پر اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالنا۔
خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ جسے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے والے بلکہ انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع 37 ہے، آیت نمبر 267 سے 273 ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح کیسے خرچ کرنا ہے۔ اچھا اور پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسا تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ اب یہ نہیں کہ اچھا مال خود رکھ لیا اور جو پیڑا ہوتا ہے نا، چلو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، یا اچھا یہ مجھے نہیں پسند تو میں یہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں، یہ مجھے پسند ہے یہ میں رکھ لیتی ہوں، نہیں۔ اور پھر انفاق کا مال بہترین مصرف ہے، ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت، جس سے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بلائی مل گئی۔ بے شک حکمت جو ہے نا وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے رکوع نمبر 38 ہے، آیت نمبر 281 سے 274 سے 281۔ سودی لین دین کی زوردار مذمت اس میں کی گئی ہے۔ اس رکوع میں سود کی حرمت کا بیان دیا گیا، حکم دیا گیا کہ سودی لین دین چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 39 ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع ہے 286 سے 283۔ قرض کے بارے میں ہدایات۔ اس میں ہے کہ قرض، ادھار، لین دین، باہمی معاملات، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایت دے جاری کہ یعنی کہ جب بھی آپ نے کوئی اپنی ڈیلنگ کرنی ہے، کسی کو لینا ہے دینا ہے، تو 2 گواہ بھی رکھنے ہیں اور اس کو لکھت پڑھ بھی کرنی۔ لکھت پڑھ کے بغیر آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں، چاہے وہ ماں بیٹی کے درمیان کیوں نہ ہو، چاہے ایک بہن کے بھائی کے ساتھ یا بہن بہن کے درمیان کیوں نہ ہو۔ جب بھی آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے، پہلے تو آپ نے 2 گواہ رکھنے، کھڑے کرنے، پھر ایک پیج لینا ہے، اس کے اوپر پراپر لکھ لکھائی کر رکھنی، تاکہ کل کو کوئی مکرے نہ یا کوئی بات نہ، اور اگر کوئی مکر بھی جائے تو 2 گواہ بھی تو موجود ہوں، ابھی ہمیں ہماری موجودگی میں یہ چیز ہوئی تھی۔ فار ایگزامپل فائزہ پی کے ساتھ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے، اب یہ نہیں کہ ہم دونوں کلی کر لیں، گواہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لکھیں بھی، ایک دوسرے کو کریں بھی اور ڈیل بھی کریں، اور دوسرا 2 گواہ بھی موجود ہوں، تاکہ کل کلا کو میں اگر کوئی بات کی ہیرا پھیری کروں یا آپ کی طرف سے ہو تو وہ گواہ جو ہے موجود ہوں کہ لو جی ہمارے سامنے یہ چیز ہوئی تھی۔ کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں پکڑا دینا چاہیے سب کچھ کرنا بعد میں، ہاں بھی 10 کوئی ثبوت لاؤ اور پھر ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے قرض کے بارے میں ہدایات۔ پتا لگیا، لیکن ایک کام میں پہلے کر چکی ہے، میرا ہوا سی کر چکی ہے۔ کسی نے میرے کو پیسے رکھوائے کسی دے کول، انہوں نے دیکھا تو جھوٹ بولیا میرے پیسے ایسا تو تیرے نہیں جائے، وہ میرے کو کھان لگی، مڑ کے مینوں ایک دم ذہن چاہے میں اس کو لکھا لوا، وہ کو لکھا لگا کے رکھتی، مڑ کے میرے پیسے تھوڑے ہیں، میں پیج ہی دکھاتا، میں کہا دیکھ لو کیونکہ میرا ہوا ہے کام۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 40 ہے، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، عظیم الشان دعا کا تحفہ، آیت نمبر 284 سے 286۔ اس رکوع میں آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا گیا، چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تم سے اللہ حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے حساب آسان فرما۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا، فرمایا گیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالے، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہم سے درگزر فرمائیے، ہماری بخشش فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔